أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلى الله عليه وسلم. بانی مجلس اور حاضرین مجلس اور ذاکرین مجلس کی حاجات کی برابری کے لیے سلوات کریں. سورہ مبارکہ کوثر قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ اور قرآن کی حفاظت کا سب سے بڑا سامان. اللہ کے اور بندوں کے کاموں میں بڑا فرق ہے. اللہ کا کام کبھی ناتمام نہیں رہتا اور بندوں کے کام کبھی تمام نہیں ہوتے. بندے کیونکہ خود کو جانتے نہیں ہیں اس لیے فیصلے بھی وہ لیتے ہیں کہ جس میں انہیں پشیمانی ہوتی ہے، اور جب خالق فیصلہ لیتا ہے تو پھر اس کے فیصلے کو محمد اور علی کہا جاتا ہے. خالق کا کام اور مخلوق کا کام بہت طویل گفتگو ہو سکتی ہے، مگر میں مختصر کروں کہ بندوں کے کاموں کو ابتر کہا جاتا ہے اور خالق کے کام کو کوثر کہا جاتا ہے. میں اور آپ جہاں بیٹھے ہیں یہ اینک بدلنے کی جگہ ہے. ہم حسینی شفا خانے میں آئے ہیں جہاں دید تبدیل کروائی جاتی ہے، جہاں اینک وہ لگوائی جاتی ہے کہ جس سے حسینی نگاہیں بنے، ہمیں وہ نظر آئے کہ جو حسین چاہتے ہیں. اس وقت سارے مریضان ذات بیٹھے ہوئے تھے. میں اپنے جیسوں کی بات کر رہا ہوں. ہم سب مریضان ذات بیٹھے ہوئے ہیں. ہم مرض لے کر آئے ہیں، کمزوریاں لے کر آئے ہیں، خامیاں لے کر آئے ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ جس دروازے سے شفا ملتی ہے اسے حسین سے دروازہ ہے. تو سارے فقیر بیٹھے ہیں. پہلے تو یہ طے کر لیں اپنی ذات کی نفی میں آپ ہم سب ذات کی نفی کر لیں. ہم سب یہاں پر فقیر بیٹھے ہوئے ہیں. ایک فیکٹری کا مالک بیٹھا تھا مجلس میں، اس کے 2000 نوکر ہیں. وہ بیٹھا ہوا تھا کہ اس کے نوکروں میں سے ایک نوکر کودتا پھانتا آیا اور اس کے آگے آ کے بیٹھ گیا، اور بیٹھتے بیٹھتے لات بھی مار دی اپنے فیکٹری کے مالک کو جس سے تنخواہ لیتا ہے. اس نے مڑ کر دیکھا تو اسی کا نوکر تھا جس نے لات ماری، آگے بیٹھ گیا کر مجلس میں. تو سوچنے لگا کہ میں اس کو اٹھاؤں ڈانٹوں، یہ میرا نوکر میرے آگے بیٹھ گیا، مجھے لات بھی مار دی. تو فوراً حسین نے خیال ڈالا یہ تمہارا نوکر نہیں ہے. یہاں سب حسین کے فقیر بیٹھے، یہاں سب امام حسین کے فقیر بیٹھے. لہذا کوئی اگر 2 کروڑ کی گاڑی سے اتر کر آیا ہے وہ بھی فقیر ہے، کوئی اگر سائیکل پر آیا ہے وہ بھی حسین کا فقیر ہے. خبردار میرے بچوں جوانوں، کسی کا کالر ادھڑا ہوا ہو تو اس کی بے احترامی نہ کرنا.
کس کے پائچے پھٹے ہوئے ہوں تو اس کی بے احترامی نہ کرنا، جس کی جوتیاں ٹوٹی ہوئی ہوں اس کے ذلیل نہ کرنا اسے، اور جس کے کپڑے مہنگے ہوں اور جس کی گاڑی مہنگی ہو اس کا احترام کپڑوں کی بنیاد پہ نہ کرنا۔ کیا معلوم جس نے مہنگے کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہ علاقے کا یزید ہو۔ اور کیا معلوم جس کا کالر جس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں وہ اللہ کا ولی ہو۔ ویسے بھی اللہ نے اپنے ولیوں کو فقیروں میں چھپایا ہوا ہے۔ دونوں کام ساتھ نہیں چلیں گے کہ میں 5 کروڑ کا گھر بناؤں بھی اور اللہ کا ولی بننے کی خواہش بھی کروں۔ دونوں ہاتھوں میں خربوزے لیے نہیں جائیں گے۔ دنیا بھی اچھی ہو جائے اور اللہ سے ولایتیں بھی مل جائیں۔ تو ولایتیں لینے کے لیے تو سادگی اپنانا پڑے گا۔ علی اگر کسی کو دیکھ لیں تو وہ شاہ بن جاتا ہے۔ اور یہ جو اللہ کے ولی ہے نا، یہ آج ایک بزرگ کے مزار پر بھی ہوں اور روحانیت سے تعلق رکھنے والے لوگ، ویسے بھی ہم سب ایک خصوصیت رکھتے ہیں، اور جو غیر شیعوں کے بارے میں رائے رکھتے ہیں ان کی رائے آہستہ آہستہ بدلنا شروع ہو رہی ہے اور بہتری آ رہی ہے۔ اس مجلس میں بھی ایک بڑی تعداد میرے سنی بھائیوں کی آئی ہوئی ہے، مجھے معلوم ہے۔ تو ویسے بھی یہ شیعوں کی ملکیت تو ہے نہیں مجلس۔ ہم نے دروازے پہ ہمارے عزیز نے، ہمارے بھائی نے جنہوں نے مجلس کا اہتمام کیا ہے، انہوں نے دروازے پہ کسی کو کھڑا نہیں کیا جو شناختی کارڈ دیکھ رہا ہو کہ تم سنی ہو یا شیعہ۔ کوئی دروازے پہ نہیں پوچھ رہا، حتیٰ ہم تو یہ بھی نہیں پوچھیں گے کہ ہندو ہو یا مسلمان۔ در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ۔ یہ دوستی کا وسیلہ ہے، دشمنی کا نہیں، یہ لڑنے کی جگہ نہیں ہے، پیار کی جگہ ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم سب یہاں فقیر بیٹھے، پہلے تو اپنا طے کر لیں کہ ہم یہاں مانگنے آئے ہیں، منگتے ہیں۔ ہمارا دامن چھوٹا پڑ جاتا ہے، حسین کا خزانہ کم نہیں ہوتا۔ سب سے بڑی دولت جو امام حسین سے ہمیں ملتی ہے وہ ہے اطمینان قلب۔ پیسہ دولت نہیں ہے، پیسے سے زیادہ تو خطرناک چیز نہیں ہے۔ میں ان بچوں جوانوں سے کہوں گا کہ پیسے کو اگنور کیا کرو، ہاتھ ہی نہیں لگاؤ، پتہ نہیں کس نے اس کو استعمال کیا ہے۔ یہ جو نوٹ ہے نا، سکے نوٹ، تو پتہ نہیں کن گندے ہاتھوں سے ہوتے ہوئے ہیں۔ ہر نفس پرست نے اس کو ہاتھ لگایا ہے۔ تو پیسے سے پیار کرنا چھوڑ دو، پھر تم دیکھنا کتنے بڑے امیر ہو جاؤ گے۔ یہ دنیا کا دستور ہے، جتنا اس کو لات مارو گے اتنا ہی پیروں میں لپٹے گے۔ مجھے تو گھن آتی ہے اور تعجب ہوتا ہے اور افسوس ہوتا ہے کہ کبھی سنتا ہوں، مجھے یقین نہیں آتا، سنتا ہوں کہ جی مجالس میں اور ذاکری میں اور خطابت میں کوئی پیسے کا تعلق ہے۔ تو جب میں سنتا ہوں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، واللہ میں شرعی قسم کھا رہا ہوں۔ نیاز ہمیں لوگ دیتے ہیں، ہم لیتے ہیں، مگر یہ کہ پیسہ لین دین طے کرنا اتنے زیادہ اتنے کم، یہ والی باتیں جب میں سنتا ہوں تو مجھے تو پریشانی ہوتی ہے۔ اس لیے کہ جس نے یہاں حسین کے نام پر پیسہ کما لیا، آخرت میں حسین کی ماں سے کیا مانگے گا؟ یہ بڑا گھاٹے کا سودا ہے، بڑے گھاٹے کا سودا ہے۔ میں سمجھتا ہوں جو بھی ایسا کر رہا ہے، مجھے نہیں معلوم، میں نہیں جانتا اور جاننے کی کوشش بھی نہیں کروں گا، چاہتا بھی نہیں ہو جاننا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ یہ دنیا بڑی خطرناک جگہ ہے بھائی، اس سے بچ کے رہنا، اس میں رہنا اور اس سے ہوشیار ہے، یہ ہنر ہے۔ حسین کی مجلس ہمیں وہ دید عطا کرتی ہے جو کسی کی نہیں۔ میں نے ایک جملہ کہا، یہاں ہم اینک تبدیل کروانے آئے ہیں۔ سرخ شیشوں کی اگر اینک لگا لیں تو شلجم بھی چقندر نظر آتا ہے، تو ہم ایک ایسی اینک لگانے آئے ہیں جس سے ہمیں وہ نظر آئے جو حسین دیکھتے ہیں۔ تھکے نہیں ہیں تو میری ایک مثال ہے، اسے تکرار کر رہا ہوں۔ میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا، رستے میں سانپ بیٹھا ہوا تھا، میرے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے، سوچنے لگا یہ موذی ہے، حملہ کرے گا۔ لوگوں نے مجھے دیکھ کر تبصرے شروع کر دیے، مولانا کو دیکھو بڑی شجاعت کی باتیں کرتے ہیں۔
सांप से डर रहे। अब मैं सोचने लगा इनके चढ़ाने में आऊं या अक्लमंदी का सबूत। जी हाँ, बहुत सारे चढ़ाकर गायब भी हो जाते हैं। तो खड़ा सोच रहा था कि अचानक ये बच्चा सामने आके खड़ा हुआ और कहने लगा मौलाना ये प्लास्टिक का सांप है। जैसे मुझे मालूम हुआ प्लास्टिक का सांप है, मैंने उस पर पैर रखा, उसे कुचलता आगे चला गया। मालूम ये हुआ जब हकायक रोशन हो जाते हैं तो इक़दामात भी तब्दील हो जाते हैं। जुमला हदिया कर रहा हूं, सारी दुनिया जिस यजीद से डरती थी, हुसैन उसकी हकीकत को खूब जानते थे। खबरदार, पैसों की बुनियाद पर किसी का एहतराम नहीं होगा, गाड़ियों की बुनियाद पर किसी को बढ़कर सलाम नहीं करेंगे, और खास तौर पर अगर आपको कोई सादा इंसान नजर आ रहा हो और आपको मालूम हो ये अल्लाह का मुकर्रब है, मुत्तकी है, खौफ खुदा रखता है, इबादत गुजार है, किसी को तकलीफ नहीं देता, उसका ख्याल जरूर कीजिएगा, उसकी बात अल्लाह जल्दी सुनता है। और ये जो हम औलिया इलाही के मज़ारों पर जाते हैं, हम इसलिए जाते हैं कि ये अल्लाह के मुकर्रब है। कहने दीजिए वहाबियत को, कादियानियत को, बहाइयत को, जो बरतानिया के सिफारतखानों ने मुसलमानों के दरमियान फिरके बनवाए, ये तीनों की तारीख पैदाइश भी एक है और इनका मकाम विलादत भी एक है। जी, कादियानी, बहाई और वहाबियत। ये वहाबी सऊदी अरब और इन इलाकों में जो वहाबी है, ये कादियानी जो हमारे खित्तों में है, ये बहाई जो ईरान और फारसी इलाकों में, तीनों 1924 की पैदाइश है। तीनों बरतानवी सिफारत खानों में पैदा हुए, मुसलमानों को तोड़ने के लिए इन्हें बनाया गया। जो वहाबी है इन्हें बोलने दीजिए, आपने और हमने बड़ा नुकसान उठाया है, लेकिन कोई बात नहीं, हम परेशानी नहीं है, हमें किसी तौर भी जनाजों के उठाने पर कोई परेशानी नहीं हुई। हमारा दुश्मन इतना बेवकूफ साबित हुआ है, वो हमें मार मार कर मुस्तरिब रहा, हम मर मर के मुतमईन रहे। मैंने आपके सामने जिस आयत का जिस सूरे की तिलावत की है उसमें गौर करना चाहता हूं, मगर उस सूरे की खासियत यह है कि कुरान का सबसे छोटा सूरा है, सबसे बड़ा सूरा कुरान का सूरह बकरा, और सबसे छोटा सूरा कुरान का सूरह कौसर। और जो छोटा नजर आ रहा है वो इस्लाम का सबसे बड़ा पैगाम है। मुझे जुमला कहने दीजिए, जिसे सबसे छोटा समझा गया वही कुरान की हिफाजत का सामान भी है, वही इस्लाम की जमानत भी है। माशरा ये समझता है कि मर्द के हाथ में सब कुछ है, अल्लाह ने सारी कायनात का निजाम एक औरत के हाथ में दे दिया जिसे फातिमा कहा जाता है। हजरत आदम से लेकर सरकार खातम तक, और सरकार खातम से लेकर आज तक और कयामत तक जिसका सिक्का चलेगा उसे फातिमा कहा जाता है। मयार, पैमाना, कसौटी, तराजू जनाब ज़हरा की रात। मेरा दिल कर रहा है कुछ देर आपकी खिदमत में आपको अपने साथ लेके चलूं सैयदा की खिदमत में। अगर बीबी को राजी कर दिया तो इमाम रज़ा भी राजी हो जाएंगे, अगर बीबी को राजी कर लिया तो जनाब मासूमा भी खुश हो जाएंगी। इमाम सादिक की शहादत गुजरी है पिछले महीने में, मौला भी राजी हो जाएंगे। ये वाहिद जात है कि जिसके नाम पर आइम्मा अपनी गर्दनें झुका देते थे। मैं एक आरिफ की खिदमत में बैठा था, जब बीबी का नाम आता था ना वो पैर समेटते थे, टेक लगाया हुआ था, तकिया लगाया हुआ था, तकिए से अपनी कमर सीधी करते थे और फिर आंखें बंद करके बीबी का नाम लेते थे। मैंने पूछा कि हुजूर आपका ये अंदाज फरमान लगे, मश्क करो, कयामत में करना पड़ेगा। सैयदा के आने पर सबको गर्दनें झुकवाई जाएंगी। मुझे तो ताज्जुब है, जुमला हदिया कर रहा हूँ, मुझे ताज्जुब है उन मुसलमानों पर जो अली को दुनिया में चौथे नंबर पे कहते हैं और आखिरत में अली को पहले नंबर पे मानते हैं। आखिरत अली के बगैर है ही नहीं। कौन ले जाएगा जन्नत में? चलिए कुछ देर सैयदा का सलाम करते हैं। चार चीजों की, थके नहीं है, सुनना चाहते हैं? चार चीजों की मारिफत मेरे और आपके बस की बात नहीं। हम इस वादी में कदम न रखें तो अच्छा। हमारे काम नहीं है कि हम उन चार बातों में गौर करें। सबसे पहली बात इल्म क़यामत। हमें नहीं पता कि क़यामत कब आएगी और क़यामत कैसे रूनुमा होगी। 1400 साल पहले अल्लाह ने कहा था अस्साअ करीब, साअत करीब है, क़यामत करीब है। जो 1400 साल पहले करीब कही गई थी अब तक तो नहीं आई।
ہمیں نہیں پتا کہ قیامت کا علم، قیامت کب آئے گی اور کیسے آئے گی، ہم اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے، ناکام ہو جائیں گے۔ دوسری چیز جس کے بارے میں غور نہیں کرنا چاہیے وہ ہے شب قدر۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتا شب قدر کیا ہے؟ توجہ کر لی۔ چوتھی چیز، تیسری چیز اسم اعظم۔ اسم اعظم کیا ہے ہمیں نہیں پتا، صرف ایک جلوہ عرض کر رہا ہوں کہ اسم اعظم کا ایک اشارہ ہمیں دیا گیا۔ مولا سفر پر ہے، اچانک ایک یہودی کی سواری بھی، گھوڑا سوار یہودی سامنے آ گیا، حضرت سے پوچھنے لگا کہ مجھے فلاں منزل پر جانا ہے۔ حضرت نے فرمایا مجھے بھی اسی منزل پر جانا ہے۔ کہا آپ رستوں سے آشنا ہے؟ حضرت نے فرمایا الحمدللہ میں رستوں سے آشنا ہوں۔ کہا میں آپ کے ساتھ ہم سفر ہو سکتا ہوں؟ حضرت نے فرمایا کہ ہم 1 سے 2 ہوں گے، سفر کے آداب کا حصہ بھی ہے کہ مسافرت تنہائی میں نہ کرے۔ دونوں ساتھ ساتھ چلنے لگے کہ اچانک ایک جگہ بند ٹوٹا ہوا تھا اور دریا نے رستے کو زیر آب کر دیا تھا اور رستہ بند ہو گیا تھا۔ اس جانب جانا تھا، رستہ مسدود تھا، پانی بہت بڑی تعداد میں، بڑی مقدار میں پانی تھا۔ گھوڑا اتاریں گے تو ڈوب جائیں گے، یہ اندازہ دونوں نے لگایا۔ حضرت نے فرمایا اس طرف کیسے جاؤ گے؟ تو اس نے ایک مرتبہ اپنے سر سے چادر اتاری، کپڑا اتارا اور پانی پر پھیلا دیا۔ وہ کپڑا پکا پتھر بنتا چلا گیا۔ یہ اپنا گھوڑا لے کر اس طرف چلا گیا اور پھر پتھر کو پکڑا تو چادر بننا شروع ہو گئی اور دوبارہ اپنے سر پہ رکھ کر کہنے لگا آپ کیسے آئے ہیں؟ اب حضرت نے اپنے دلدل کے گردن پر ہاتھ مارتے ہوئے فرمایا تم پانی پہ چلو۔ اور مولا کا دلدل گھوڑا پانی پہ چلتا ہوا اس طرف چلا گیا۔ وہ تعجب سے کہنے لگا میں نے تو چادر پھینکی، میں نے تو رستہ بنایا، آپ بغیر رستہ بنے میں پانی پر گھوڑا لے کر آ گئے، گھوڑا ڈوبا بھی نہیں، آپ کا گھوڑا جیسے چل رہا تھا جیسے زمین پر چل رہا ہوں۔ کہنے لگا کہ آپ نے یہ کیسے کمال حاصل کیا، یہ کیا ہے آپ کے پاس؟ حضرت نے فرمایا تمہارے پاس کیا ہے؟ کہنے لگا میرے پاس اسم اعظم ہے۔ حضرت نے فرمایا وہ اسم اعظم کیا ہے؟ کہنے لگا آخری نبی کے وسیع علی کا نام۔ مولا نے فرمایا جس کا نام لے کر تو دریا پار کرتا ہے وہ ذات میں علی ہوں۔ ہمیں اشاروں میں بتایا گیا ہے کہ اسم اعظم کی کس طرف سوچنا ہے کہ اسم اعظم ہے کیا ہے۔ تیسری چیز جس کا میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے سمجھنا، وہ کیا ہے؟ اسم اعظم۔ اور چوتھی چیز جسے میں نہیں سمجھ سکتا وہ ہے مقام فاطمہ زہرا۔ ہمارے بس کی بات نہیں ہے کہ سیدہ کے مقام کو درک کر سکیں۔ میں ایک حقیقت کا اقرار کروں کہ مقام فاطمہ کو درک کرنے کے لیے یا مقام مصطفیٰ ہونا ضروری ہے یا مقام ولایت علی ہونا ضروری ہے۔ یہ جانتے ہیں کہ فاطمہ کیا ہے۔ دیکھیں 4 چیزوں کا تو اختیار اللہ نے اپنے نبی کو بھی نہیں دیا۔ خبردار میرے نبی، وَلَا تَقَوَّلَا بَعْدَ الْأَقَاوِيلِ، اگر تم نے اپنی طرف سے کچھ کہنا چاہا تو میں اسے برداشت نہیں کروں گا، جو میں کہوں وہی پہنچاؤ۔ یہ قرآن ہے بھائی، سرکار کو اللہ نے روک دیا اپنی طرف سے کچھ نہیں کہو گے، جو میں کہوں گا وہ کہو گے۔ لہذا جو وہ کہتا تھا یہ وہ کہہ دیتے تھے، تو اللہ نے اعلان کر دیا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جی میرا نبی تو بات ہی نہیں کرتا مگر بات کرتا ہے تو وحی کے مطابق بات کرتا ہے۔ ناراضگی کا اظہار اس معنی میں کہ خبردار اپنی طرف سے کچھ نہ کرنا۔ نبی کو یہ اختیار نہیں دیا اللہ نے کہ وہ اپنی طرف سے کوئی بات کرے، قرآن ہے۔ دوسرا اختیار اللہ نے اپنے نبی کو نہیں دیا کہ نبی جسے چاہیں 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دیں اور کسی کو کہہ دیں کہ تم 4 رکعت پڑھ لو۔ نبی کو یہ اختیار نہیں دیا کہ ظہر کی 4 رکعت نماز ہے تو کسی نے آگے ہاتھ پیر جوڑے تو حضرت نے فرمایا چلو تم 2 رکعت پڑھ لو، کسی سے کہا تم 4 پڑھ لو۔ اللہ کی عبادت میں سرکار دو جہاں کو اللہ نے یہ اختیار نہیں دیا کہ تم میری عبادت میں کوئی کمی لے آؤ۔ بنی نذیر کے لوگ آئے، اے عبداللہ، اے مسلمانوں کے نبی، ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں مگر 3 ہماری مشکلیں ہیں۔ ایک مشکل تو یہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھنا چاہتے، دوسری یہ کہ ہم بتوں کو 1 سال تک پوجنا چاہتے ہیں، تیسری بات یہ ہے کہ 1 سال کے بعد بھی بت ہم سے نہ کہا جائے کہ بتوں کو پھینک دو، ہم سے نہ کہا جائے کہ بتوں کو توڑ دو، جن سے ہماری پرانی دوستیاں ہیں ان سے کیسے نفرت کریں۔ تو سرکار دو جہاں نے فرمایا کہ تمہاری 3 باتوں میں صرف 1 بات مان سکتا ہوں، 2 باتیں ماننے کا تو مجھے اختیار ہی نہیں۔ میں نماز تمہیں معاف کر دوں یہ مجھے اختیار نہیں ہے، مجھے اختیار ہی نہیں کہ معاف کروں۔ اب مجھے نہیں پتا ہمارا کوئی مولوی خطیب کوئی ذاکر کوئی یہاں آ کر کہہ دیتا ہے معاف ہے، وہ پھر پیغمبر سے معاذ اللہ زیادہ پڑھتا ہے۔
یہاں واہ واہ نہیں کہیں گے آپ کو، کوئی کمزوری والی بات ہمارا اگر کوئی خطیب، ہمارا کوئی ذاکر، ہمارا کوئی عالم کہے کہ نماز کی ضرورت ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب وہ پیغمبر سے زیادہ بڑا ہے۔ اللہ نے نبی کو تو اجازت ہی نہیں دی ہے کہ نماز کو وہ معاف کر دیں۔ اچھا پھر کہنے لگے کہ ان کی تو نماز قبول ہی نہیں ہے جو علی کے دشمن ہیں، اور جو علی کے چاہنے والے ہیں ان کو نماز پڑھنی نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ علی کے چاہنے والے محبت کافی ہے۔ تو جب مولا کے چاہنے والوں کو نماز پڑھنی نہیں ہے اور ان کی نماز ان کے منہ پہ مارتی جائے گی تو پھر اللہ نے نماز کو نازل کیوں کیا ہے؟ بھائی نماز ہے ہی مومنوں کے لیے، نماز قبول ہی ان کی ہوگی جو علی و ولی اللہ پڑھتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔ سرکار نے فرمایا میں ایک دن کی نماز بھی تمہیں معاف نہیں کر سکتا، یہ اللہ کی عبادت کا معاملہ ہے، بندگی کا معاملہ ہے، اور ایک دن بھی اجازت نہیں دے سکتا کہ تم 1 سال تو دور کی بات ہے کہ تم ایک دن بھی بتوں کی پوجا کرو۔ ہاں تیسری بات تمہاری مان لیتے ہیں کہ تم سے بت توڑنے کو ہم نہیں کہیں گے، ہمارے پاس بت توڑنے کو علی موجود ہے، ہم علی سے بت توڑوائیں گے جو ہمارا طریقہ ہے۔ نبی کے مکرم مولا علی سے جا کے بت توڑواتے تھے، تو شاید اس وجہ سے بھی مولا سے بت توڑواتے تھے۔ نبی کے جنہوں نے مدتوں بتوں کے آگے سر جھکایا ہو ان کا دل نرم پڑے گا کہ جن کو ہم حلوہ کھلاتے تھے لا کر ان کے نام پہ خود بھی کھا جاتے تھے، اب انہیں اپنے ہاتھوں سے ہی کیسے توڑ رہے ہیں؟ تو بت تو وہ توڑ سکے گا جس نے کبھی بت بنایا ہی نہیں۔ تو یہ دوسری چیز، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ عبادت الہیہ میں رعایت دینا سرکار دو جہاں نہیں دیں گے۔ تیسری چیز جو سرکار کے اختیار میں نہیں ہے وہ ہے امر خلافت۔ اپنی مرضی سے بھی نبی اپنا خلیفہ نہیں بنائیں گے۔ تھک رہے ہیں آپ تھوڑا اللہ کہے گا میرے نبی بلغ ما انزل الیک من ربک، جو ہم نے تمہیں کہا تھا وہ آپ پہنچا دو۔ تو خلافت کا امر نبی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اب مجھے تعجب ہے کہ نبی مکرم اپنی پسند سے خلیفہ نہیں بنا سکتے، تو یہ کون تھے کہ جو صفیفہ میں بیٹھ کے خلیفہ بنا رہے تھے؟ ہاں ہمارا تو سوال ہے، ہم تو سمجھنا چاہ رہے ہیں۔ یہ امر الہی ہے، یہ خلافت امر پروردگار ہے، یہ نبی مکرم کو اللہ نے اختیار نہیں دیا، کہا نہیں میں کہوں گا تو کہہ دینا۔ حتیٰ سرکار دو جہاں جنگ تبوک کے موقع پر سرکار دو جہاں جب جا رہے ہیں تو مولا علی کو جو چھوڑ کر جا رہے ہیں وہ بھی حکم الہی سے چیز ہے۔ امر خلافت میں سرکار دو جہاں خود سے فیصلہ نہیں لیں گے، اللہ کہے گا تو کہیں گے، ٹھیک ہے۔ چوتھی چیز بتاؤں عقد زہرا، اللہ بتائے گا کہ فاطمہ کا شوہر کون ہے، بڑے بڑے رشتے آئیں گے لوٹائے جائیں گے، یہ امر الہی ہے۔ سیدہ کی شادی اس سے ہوگی جسے اللہ چاہے گا، سیدہ کا شوہر وہ بنے گا جسے اللہ پسند کرتا ہوگا، ستارہ اترے گا جس ڈیوڑی پر وہ سیدہ کا شوہر ہوگا۔ اور جب رشتہ لے کر ستارہ چلا ہے تو اتر رہا تھا تو سیدہ پڑھ رہی تھی اللہ اکبر، ستارہ اتر گیا فرمایا الحمدللہ، ستارہ واپس جانے لگا سیدہ نے فرمایا سبحان اللہ۔ سیدہ نے جو ذکر پڑھا وہی تسبیح فاطمہ بن گئی۔ میں آپ کو ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، تسبیح فاطمہ اس لیے بھی پڑھا کریں کہ تسبیح فاطمہ مولا علی اور سیدہ کے رشتے پر نازل ہوئی۔ اچھا ذکر اللہ کا ہے، نماز کے فوراً بعد تسبیح فاطمہ پڑھنا 1000 رکعتوں کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ 2 رکعت واجب نماز پڑھی اور 1000 مستحب رکعتوں کا ثواب تسبیح جناب زہرا۔ تو تسبیح جناب زہرا یہ تسبیح الہی ہے، وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں نا، اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ، یہ تو اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، تو پھر ہم کیوں کہہ رہے ہیں تسبیح زہرا؟ خبردار خبردار، اللہ بھی اپنی عبادت چاہتا ہے تو محبت زہرا کے ساتھ۔ کوئی سیدہ کی محبت کے بغیر اللہ کی عبادت کرے گا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ میں ان توحید ناشناس توحید پرستوں کو ایک جملہ کہوں گا جو سجدگاہ رکھنے کو شرک کہتے ہیں، جو اس علم مبارک کو چومنے کو شرک کہتے ہیں، جو نیاز نظر کھانے سے پریشان ہو جاتے ہیں، جن کا علم دیکھنے سے کوئی گھریلو مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے،
اب مشکل سے عجیب ہے، میں سارے مسئلے عورتوں پر ہی آ جاتے ہیں۔ علم دیکھا انہوں نے، نکاح ان کا باطل ہو گیا۔ وہ کہیں گی محترمہ بھائی تم نے دیکھا تھا تو میرا کیا قصور ہے؟ تو یہ کتنی غیر منطقی باتیں ہیں، کتنی نامعقول باتیں، بچے کاٹ کر کھلاتے ہیں۔ شیعہ جب مجلس کرتے ہیں تو بچوں کو کاٹ کر ان کا گوشت ڈالتے ہیں۔ تو بھائی رائے ون کے ان علاقوں میں روزانہ مجلسیں ہو رہی ہیں، 4-5 بچے تو آج تک گم ہوئے ہوتے ہیں۔ کہیں کوئی ایف آئی آر کٹی ہوتی کہ آج شیعوں کی مجلس ہوئی ہے 3 بچے گم ہو گئے۔ خامخواہ کی باتیں ہیں۔ اور پھر میں تو اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ معمولاً جو مجلس لوگ آتے ہیں ان کے لیے نیاز بنائی جاتی ہے۔ یہ نیاز اس لیے تو نہیں کہ پرانی باتیں، کسی پٹی باتیں، نامعقول باتیں، پڑھے لکھے لوگوں کی زبان سے جاہلانہ گفتگو، توجہ ہے؟ خبردار، جناب زہرا کا مقام روشن اور واضح، بی بی کا رشتہ اللہ طے کرے گا، اور بی بی کا رشتہ اللہ نے ایسے طے کیا کہ جب مولا کائنات تشریف فرما ہوئے تو سوچ کر آئے تھے کہ نبی سے کچھ کہیں گے، اور نبی جانتے ہیں کہ علی کیوں آئے، مگر مولا علی کی زبان پر وہ جملہ نہیں آ رہا جو دل میں، تو جبریل نازل ہوئے اور آ کر کہا اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ علی کا رشتہ قبول کر لے۔ اے اللہ کے نبی، اللہ نے عرش پر فاطمہ کا نکاح پڑھا دیا اور فرش پر آپ نکاح پڑھا دیا۔ یہ واحد جوڑا ہے جس کا نکاح 2 جگہ ہوا ہے۔ عرش پہ اللہ نے نکاح پڑھایا، فرش پر مصطفیٰ نے پڑھایا۔ عرش پر نکاح پڑھاتے وقت اللہ نے مہر جناب زہرا سے پوچھا فاطمہ تمہارا مہر کیا رکھوں؟ بی بی نے فرمایا بابا کی امت کی بخشش، میں امت مصطفیٰ کو جہنم میں نہیں دیکھنا چاہتی۔ یہ سیدہ کی مہر ہے۔ آپ آمادہ ہیں؟ بس ایک جملہ سن لیجئے، مہر دیتا کون ہے؟ وہ ایک ہاتھ اٹھائے، انہوں نے شاید دے دیا ہے مہر۔ ماشاءاللہ، اللہ، تھوڑا سا میرا ساتھ دیجئے گا، مہر کون دیتا ہے بھئی؟ بے شمار۔ کون دیتا ہے؟ دے دیا آپ لوگوں نے یا نہیں؟ عورتوں کا بھلا کر سکتا، مہر دے دیا یا نہیں آپ نے؟ ویڈیو بن رہی ہے، بعد میں کہیں گی کہ وہاں کہہ کے آگے دے دیا، کہاں دیا؟ تو جنہوں نے نہیں دیا ہے وہ بہرحال مہر دیتے ہیں۔ 5,000 پرانے لوگ تو 5,000 میں چھٹ جائیں گے، 1,000 5,000 500 روپے والے میں وہ بھی معافیاں مانگتے ہیں۔ اچھا ان کو بھی بڑا اچھا لگتا ہے کہ نہیں مجھے 5,000 نہیں چاہیے، بار بار مجھ سے معافیاں مانگ رہا ہوں، تو وہ بھی 5,000 کی مقروض ہی رکھنا چاہتی ہیں محترمہ۔ تو وہ ایک صاحب کہنے لگے جی یہ شوہر حضرات اپنی بیویوں سے ڈرتے کیوں ہیں؟ تو دوسرے نے کہا جی مقروض ہے، اس بات کی مقروض ہے میں مہر نہیں دیا۔ تو ایک جگہ میں نکاح پڑھا رہا تھا تو میں نے پوچھا بیٹا ابھی دو گے مہر؟ اس لڑکے سے پوچھا میں نے کہا تم اپنی دلہن کو ابھی مہر دو گے جو مہر لکھوایا ہے؟ تو ان کے ابا کہنے لگے اللہ نہ کرے جو مہر دیں۔ کیوں کہنا ہے طلاق تھوڑی ہو رہی؟ تو کتنی بڑی غلط فہمی ہے کہ مہر کا تعلق طلاق سے جوڑ سے، طلاق ہوگی تو دیں گے۔ مہر کون دیتا ہے بھائی؟ بیوی کو، شوہر۔ بی بی فرما رہی ہے مجھے مہر میں بابا کی امت کی بخشش چاہیے۔ کون دے گا؟ کون بخشوائے گا؟ سیدہ کا مہر ہے امت کی بخشش، مہر علی ادا کریں گے، تبھی جنت کے دروازوں پر علی علی کی آوازیں آتی ہیں۔ آمادہ ہیں میری بات سننے کے لیے؟ ابھی یہ پنکھا چل رہا ہے، ایک آواز آ رہی ہے، یہ پنکھے چلنے سے نا ہوا سے ایک آواز آ رہی ہے، سر سر کی آواز، صدائے سر سر، شاید حضرات بھی لکھتے ہیں ہوا کی آواز کو صدائے سر سر۔ یہ جو سر سر کی آواز آ رہی ہے، جنت میں جو ہوا چلتی ہے نا تو وہ سر سر کی آواز نہیں آتی، علی علی کی۔ جنت کے دروازے پہ جو کنڈی لٹکی ہوئی ہے اس کی آواز حدیث سنا دوں، میرے اور آپ کے دروازے پہ جو بیل لگی ہوئی ہے نا تو اس کی تو طرح طرح کی آوازیں، میں یہاں آوازیں نہیں لے سکتا، ممبر کی زبان ہے، بیل بجائی تو ایک آواز اندر آئی، سب سمجھ گئے دروازے پر کوئی آیا ہے۔ مولا نبی فرماتے ہیں اِنَّا لِبَابِ الْجَنَّةِ حَلْقَةٌ مِّن یاقوتۃ حمراء، جنت کے دروازے پہ سرخ یاقوت کی کنڈی لٹکی ہوئی ہے۔
अला सफाह ज़हब, जो सोने की तख्ती पे जाके लगती है। इज़ा दक्कतिल हल्का तन्नत व क़ालत या अली या अली या अली। जवाब जन्नत के दरवाजे पे लटकी हुई कुंडी जब बजती है तो आवाज आती है या अली। अब मैं एक सवाल कर लूं उन लोगों से जिन्हें या अली की सदाओं से खार आती है, वो जन्नत में भी जाएंगे या नहीं? तुम्हें तो ये नाम ही अच्छा नहीं लगता था। मेरे एक बुजुर्ग आलिम दीन है अल्लामा आयतुल्लाह जवादी आमली, वो फरमाते हैं मैं अपने उस्ताद अल्लामा मोहम्मद हुसैन तबातबाई साहिब तफसीर अल मीज़ान के पास गया। मैंने कहा हुजूर ये हदीस देखी है कि जन्नत के दरवाजे पे अली अली की सदाएं आएंगी, जन्नत के दरवाजे की कुंडी बजेगी तो अली अली की आवाजें आएंगी। आखिर जन्नत के दरवाजे पे अली अली की सदाओं का फलसफा क्या है? तो कहते हैं मेरे उस्ताद ने मुस्कुराते हुए बेसाख्ता फरमाया जिसके घर जाओगे उसी का नाम तो लोगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये आवाजें आज मश्क करने की जरूरत है। जो यहाँ दुनिया में अली अली से आशना है वो जन्नत के दरवाजे पर खुशी खुशी जा रहे हैं। ये अपना ही घर है जहां हम जा रहे हैं। जन्नत मिलेगी मौला अली के दिलवाने से। अब थोड़ा सा मैं आपके साथ यहाँ रुकना चाहता हूँ। मौला अली लेकर जाएंगे जन्नत में, भाई सीधी सी बात है। मेरे मौला नबी फरमाते हैं जन्नत की तरफ जब कारवान चलेगा तो अली अमामी मेरे आगे चल रहे होंगे और मैं खल्फहू और उसके पीछे चल रहा हूँ। तो एक सहाबी खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह आप अफजल हैं, आप अली के पीछे चलेंगे, अली आपके आगे चलेंगे। मौला नबी ने मुस्कुरा के फरमाया तुमने मेरी हदीस नहीं सुनी? अली ओ साहिब ओ लिवाई, अली मेरा अलमदार है और अलमदार हमेशा लश्कर के आगे चलता है। खबरदार अगर किसी ने कोशिश भी की मौला अली अलैहिस्सलाम के फजाइल में कोई रखना डालने की तो वो जलील हुआ है, ख्वार हुआ है, नामुराद हुआ है, दुनिया बर्बाद हुई है, आखिरत खराब हुई है। लिहाजा एहतमाम के साथ, इंतजाम के साथ, और मुझे तो ताज्जुब है उन लोगों पर के जो मौला के बारे में किसी तरद्दुद का शिकार है, किसी तज़ब्ज़ुब का शिकार है, मौला के साथ किसी और को बराबर में कुर्सी लगाने को तैयार है। मौला के बराबर में किसी की कुर्सी नहीं लगती। अली चौथे दौरे हुकूमत में भी जब मेंबर पे बैठते हैं तो वहां बैठते हैं जहां मुस्तफा बैठते थे। तीनों जीनों पर पैर रखते हुए अली वहां जाकर बैठे कि जहां नबी बैठते थे। तो क्या देखा कि लोग सरगोशियां कर रहे हैं, आपस में कानाफूसी कर रहे हैं। हजरत हमारे यासिर बराबर में बैठे थे, मेंबर के साथ बैठे थे। मौला अली ने आवाज देकर कहा अम्मार ये क्या बातें कर रहे हैं? हजरत अम्मार ने फरमाया या अली ये आपस में ये कह रहे हैं कि आप वहां बैठ गए जहां नबी बैठते थे। तो मेरे मौला ने मेंबर पर हाथ मार के फरमाया मा हाज़िहिल आवाद अना राकिब फिल नबी, ये लकड़ियों का ढेर क्या है, मैं नबी के दोष पर बैठा हूं। खबरदार मौला कायनात का किसी से कोई मुकायसा नहीं है। और अली से अगर किसी ने कोई मुकायसा करना शुरू किया तो वो आज नहीं आज ही बल्कि वो नामुराद होगा, पशेमान होगा, परेशानियों का सामना उसे करना। अल्लाह ने तय किया हुआ है कि इसकी जात बुलंद है और बुलंद रहेगी। इसके साथ किसी का मुकायसा नहीं। देखिए जब मौला अली के फजाइल की बात आएगी ना तो बड़ा वसी मैदान है, हर एक उन्वान में एक पूरी वादी है। मसलन मौला अली के बारे में जब बात हम करेंगे मारिफत इलाहिया के उन्वान से कि अली अल्लाह को क्या मानते थे और क्या जानते थे, तो अली से बड़ा कोई अल्लाह का मारिफत रखने वाला नहीं।
4 مشہور جملے ہیں مولا کی مناجات کے. الہی کفا بی ادا ان تکون علی ربا. یا اللہ مجھے علی کے لیے سب سے بڑی عزت یہ ہے کہ تو میرا رب ہے. الہی کفا بی فخرا ان اکون لک عبدا. یا اللہ مجھ علی کا سب سے بڑا فخر یہ ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. الہی انتا کما احب فاجعلنی کما تحب. یا اللہ مجھے ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. عزیزو یہ تینوں جملے نبیوں نے بھی کہے اور علی نے بھی کہے، مگر یہ جملہ علی کے علاوہ کسی اور نے نہیں کہا. کون سا جملہ؟ الہی کما، الہی انت کما احب. مجھے ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. یہ سب نے کہا، یہ سب نے کہا، نبیوں نے بھی کہا. لیکن یہ جملہ علی کے علاوہ کسی نے نہیں کہا. یا اللہ تو ایسا ہی ہے جیسا میں چاہتا ہوں. معرفت الہی میں اس سے اونچا جملہ ہی نہیں. علی بتائیں گے کہ اللہ کو کیسے ماننا ہے. علی نصاب توحید تو جوڑ کر دیں گے. لہٰذا جو بھی اللہ کا قریب ہونا چاہتا ہے پہلے اسے علی سے قریب ہونا پڑتا ہے، پھر اللہ اس کے ذریعے، علی کے ذریعے ولایت عطا کرتا ہے. تو سہون شریف ہو جاتا ہے، اجمیر شریف ہو جاتا ہے، دہلی شریف ہو جاتی ہے، مگر نجف اشرف کہلاتا ہے. تمام ولیوں کا سر سلسلہ علی کی ذات. معرفت الہی کی بات ہو تو ایسے. ایک صاحب امام احمد ابن حنبل کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ حضور مکرم پر جبریل کتنی دفعہ نازل ہوئے؟ تو انہوں نے فرمایا 12,000 دفعہ. 6,000 سے زیادہ آئے تھے، اس کے علاوہ بھی آتے تھے. تو ایک شیعہ دوست وہاں بیٹھا تھا، اسے چٹکی بھرنے کے لیے کہنے لگے علی پر بھی کبھی جبریل نازل ہوئے؟ اب یہ سوچ رہے تھے کہ امام احمد ابن حنبل ڈانٹیں گے، ناراض ہوں گے کہ یہ کیسا سوال ہے، جبریل کا علی پہ نازل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تو فوراً امام حنبل نے فرمایا 24,000 دفعہ. وہ کہنے لگا بھائی نبی کے اوپر 12,000، علی پہ 24,000. تو مسکرا کے کہنے لگے تم نے حدیث نہیں پڑھی؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابها. میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، اور دروازے پر ہر آنے والے کو 2 دفعہ آنا ہوتا ہے. جب آئے گا، جب جائے گا. صلوات پڑھے محمد و آلہ. بحث میری اپنی منزل پر آ گئی. سیدہ کا شوہر ہونے کی اہلیت رکھنا یہ مولا علی کے علاوہ کسی اور کی اہلیت نہیں ہے. اور سیدہ نے علی کے ذریعے پوری امت کو محفوظ رکھنے کی ضمانت دی ہے. مگر جس سیدہ کی وجہ سے جنت ملے گی اس سیدہ کو راضی کرنا ہے، اس سیدہ کو راضی کرنا ہے. میرے بیان میں بیویاں بھی بیٹھی ہیں، خواتین بھی بیٹھی ہیں. عزیزان گرامی، ہمارے گھروں کو سیدہ کی خوشبو سے مہکنا چاہیے. سیدہ فرماتی ہیں 3 عورتوں کو میں اپنے ساتھ رکھوں گی. گھبرا رہی ہیں؟ نہیں رہے، ڈر نہیں رہے، پریشان تو نہیں ہے میرے سننے والے؟ 3 عورتوں کو میں اپنے پڑوس میں رکھوں گی. سب سے پہلی وہ عورت، خواتین خاموشی سے سنیں گی، الحمدللہ سن رہی ہیں، اور مرد بھی سنیں گے ان کے مطلب کی بات بھی. سب سے پہلی عورت صبرت علی سوء خلق زوجہا، جو اپنے شوہر کی بد اخلاقی پر صابرہ رہتی ہے. شوہر بدتمیزی کرتا ہے، بے ادبی کرتا ہے، گلاس توڑ دیتا ہے، پیر پٹکتا ہے، ناراض ہوتا ہے، کچھ بھی کہہ دیتا ہے، بد اخلاق شوہر ہے. بی بی فرما رہی ہے میں اپنی چاہنے والی جو اپنے شوہر کی بد اخلاقی پہ صابرہ رہتی ہوں اسے اپنے ساتھ جنت میں رکھوں گی. ایک بہت بڑے عارف، قصہ پلٹ کے دیکھیے، صفحہ پلٹ کے دیکھیے. ایک بہت بڑے اللہ کے ولی، ایسے صاحب کرامت اللہ کے ولی کہ ان کے کرامتوں کے ایک طویل داستان ہے. ان کے شاگرد ان کے دروازے پر گئے ان سے ملنے کے لیے. دروازہ بجایا تو استاد کی آواز تو نہیں آئی، اندر سے بیگم صاحبہ کی آواز آئی. کہا استاد سے ملنا ہے. کہا کون ہے؟ استاد سے ملنا ہے. تو 4 گالیاں استاد کو دی، اپنے شوہر کو، اور 4 گالیاں ان آنے والوں کو. کہنے لگے حضور آپ بی بی آپ کون ہے؟ کہا میں شوہر بیوی ہوں ان کی. تمہارا استاد بھی ایسا ہے، فلانا ٹماتا ہے اور اللہ کا ولی. کہنے لگے یہ ہم واپس آ گئے، اور پھر جب استاد سے ملے ہم نے کہا جی آپ کے گھر گئے تھے، خاتون جو اپنی زوجہ، آپ کی زوجہ کہتی ہیں اپنے آپ کو، وہ ہمیں بھی انہوں نے 4 باتیں سنا دی اور آپ کو بھی گالیاں دی. تو کہا کہ ہاں میری زوجہ ہے، مجھے بڑا پیار ہے اس سے.
کہنے لگی وہ تو آپ کے لیے اتنا کچھ کہہ رہی تھی، کہنے لگی یہ جو مجھے اللہ نے ولایتیں دی ہیں اسے برداشت کرنے کی وجہ سے تو دی ہے۔ یہ کوئی حل نہیں ہے، یہ کوئی حل نہیں ہے کہ بیوی کو چھوڑ دیں اس لیے کہ میں بد اخلاق ہے، یہ کوئی حل نہیں ہے کہ میں شوہر سے طلاق لے لوں اس لیے کہ میرا شوہر بد اخلاق ہے۔ صبر کرنے والا حسین کا پسندیدہ شیعہ ہے۔ سیدہ فرما رہی ہے میں اس خاتون کو پڑوس میں رکھوں گی جو اپنے شوہر کی بد اخلاقی کو صبر رہا۔ دوسرا، صبرت علی فقر زوجہا، وہ عورت جو اپنے شوہر کی ناداری اور فقر پر صابرہ رہتی ہے۔ چٹنی روٹی کھلا رہا ہے، مرغ مسلم کھلا رہا ہے، باہر کے کھانے لا کے کھلا رہا ہے، یا آج سوکھی روٹی پانی سے اتار لو یہ کھلا رہا ہے۔ فقر زوج پر، اپنے شوہر کی ناداری پر صابر رہنے والی عورت۔ چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، میں تمہارے برے حال کی ساتھی ہوں۔ اپنے ابا کو خط لکھنا اور فون کرنا اماں کو کہ یہ تو مجھے کھلا نہیں سکتا، مجھے اس سے جان چھڑواؤ، میری آرزو ہے، میری خواہشیں پوری نہیں کر پا رہا، مجھے اس سے جان چھڑواؤ۔ یہ عورت سیدہ کی کنیز نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ کسی کو گرانی گزرے اور میری بات ناگوار گزرے، 10 شادیوں میں 7 شادیاں، میں شیعوں کی بات کر رہا ہوں، سنی بھائیوں کے تو نکاح میں نہیں پڑھاتا، میرے بھائی ہیں مگر میں نکاح نہیں پڑھاتا، اور نکاح پڑھا دوں گا تو ان کو کوئی مشکل ہو سکتی ہے، مجھے مشکل نہیں ہے، میں شیعوں کے نکاح پڑھاتا ہوں۔ 10 شادیوں میں 7 شادیاں ناکام ہو رہی ہیں اس وقت۔ ریشو یہ ہے اس وقت، نئے جوڑوں کے لیے بات کر رہا ہوں، پرانے والے بڑے اچھے دور کے لوگ ہیں۔ 7 شادیاں ناکام ہو رہی ہیں۔ ان 7 شادیوں میں ناکامی کے اگر سبب ڈھونڈیں گے نا تو چند موٹے موٹے سبب سب میں مشترکہ ہے، اور ان میں سے جو ایک موٹا سبب مشترکہ ہے وہ ہے عدم برداشت۔ برداشت ہی نہیں ہے، فوراً جواب دینا ہے، فوراً تڑاک سے جملہ کسنا ہے۔ نند نے ایسا کہہ دیا تو میں کیسے کمزور رہ جاؤں، جٹھانی نے کچھ کہہ دیا تو میں ایسے کیسے کمزور رہ جاؤں، مجھے بھی تو جواب دینا ہے۔ میں کوئی چھوٹے گھر کی عورت ہوں، میرا باپ ایسا اور میرا بھائی ایسا، اور میرے دادا جنرل تھے اور میرے نانا جو ہے وہ بریگیڈیئر تھے، وہ ایک دماغ بنا کے لائی ہے اور پھر اس گھر کے اندر برداشت نہیں کر رہی۔ عدم برداشت سبب بن رہا ہے گھر برباد ہو رہے ہیں۔ میری بات سن رہی ہیں میری بچیاں، برداشت کرنے والی کو شیعہ کہا جاتا ہے۔ یا آپ مجلس میں ہمارے ساتھ اتنا کچھ ہمارے بڑوں کے ساتھ ہو گیا، ائمہ کے ساتھ ہمارے ساتھ اتنا کچھ ہو گیا تاریخ میں، کہیں جا کر کسی کا گلا کیوں نہیں کاٹا آج تک آپ نے؟ جی یہ کیا کرتے ہیں آپ؟ روتے ہیں۔ ایام عزا لغت میں صبر کو کہا جاتا ہے۔ ایام عزا یعنی ایام صبر، اور صبر کا بہترین انداز اور مشق رونا ہے۔ صبر کا بہترین انداز رونا ہے، گریہ کرنا ہے۔ ہمیں بٹھا بٹھا کر بلا بلا کر مجلس کر کر کے ہمیں رلایا جاتا ہے، صبر کرو صبر کرو۔ حضرت مختار فرماتے ہیں حسین پہ اتنا گریہ کرو کہ یہ صبر تمہارے سینے میں یہ غصہ جمع ہوتا رہے، اور جب بدلہ لینے کے لیے مہدی آئے تو یہ غصہ تمہاری توانائی کے ذریعے باہر نکلے۔ یہ ہم اپنے گریے کو صبر کے طور پہ برداشت کر کے جمع کریں گے، روئیں گے، صبر کریں گے۔ میں ان بچیوں سے کہوں گا، اور مجلس یقیناً یہاں پڑھ رہا ہوں لیکن ویڈیو بن رہی ہے، مجلس صرف یہاں کے لیے نہیں پڑھی جا رہی، پوری دنیا میں جہاں سنی جائے گی سنی جا رہی ہے، انہیں پیغام دے رہا ہوں، جلدی جواب نہیں دو، برداشت کرو۔ نسخہ دے رہا ہوں، اگر کبھی کوئی ماحول گھر میں بنا ہوا ہو، ساس اماں کا موڈ آج خراب ہو، ان کو آج دل کر رہا ہے کہ لڑوں میں بہو سے، تو جگہ چھوڑ کے چلی جاؤ، ان کے سامنے کم جاؤ، جی ان کی خدمت تھوڑی سی زیادہ کر دو۔ یہی سمجھ لو کہ جیسے بیمار کے ساتھ کیا جاتا ہے، بیمار چڑچڑا ہو رہا ہوتا ہے نا، تو اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں تیماردار؟ صبر۔ میری بیوی فرما رہی ہے صبرت علی سوء خلق زوجہا، جو اپنے شوہر کی علی فقر زوجہا، جو اپنے شوہر کی ناداری پہ صابرہ رہتی ہے، وہ میرے ساتھ جنت میں رہے گی۔ اور تیسری بیوی جو میرے ساتھ جنت میں رہے گی، فرماتی ہیں آخری زمانے میں جب دین پر عمل کرنا، چادر پہننا، حجاب کرنا، نیکیوں کے کام انجام دینا، تمہیں لوگوں سے علیحدہ علیحدہ کروا دیں گے۔ وہ مولوی ہے، وہ پردہ کرتی ہے، وہ مثال کے طور پر اپنے آپ کو مولانی سمجھتی ہے،
وہ ایسی ہے فلاں، اور اس پہ برداشت کہ نہیں، ان کو کہنے دو، مجھے بیوی کو راضی کرنا ہے۔ بیوی فرماتی ہیں آخری زمانے میں دین پر عمل کرنا اچھوت بنائے گا۔ جیسے اچھوت سے لوگ پیچھے ہٹتے تھے نا کہ اچھوت ایسے بیماری لگ جائے گی، آخری زمانے پہ دین پر عمل کرنا اچھوت بنوا دے گا، اور وہ اس زمانے میں بھی دین پر عمل کر رہی ہوگی، میں جنت میں انہیں اپنے ساتھ رکھوں گی۔ عزیزو، جنت سیدہ کی ہے، اور سیدہ محشر میں جب آئیں گی ایک ایک کو چن چن کر جنت میں لے کے جائیں گی۔ آواز قدرت آئے گی، فاطمہ مانگو، کیا مانگنا چاہتی ہو؟ فرمائیں گی میرے حسین کے عزادار جنت میں چلے جائیں۔ قدرت کی آواز آئے گی، فاطمہ جسے چاہو جنت میں لے جاؤ۔ علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ محشر سے ایسے چنیں گی سیدہ بلا تشبیہ جیسے پرندہ ردی دانوں میں جید دانے کو چنتا ہے، دانے چھوڑ چھوڑ کے چنتا ہے، ایسے سیدہ محشر میں حسین کے عزاداروں کو چنیں گی۔ عزاداروں، چلیے کچھ دیر کے لیے مدینہ چلتے ہیں، وہاں ایک دروازے پہ لکڑیاں جمع کی جا رہی ہیں۔ دروازہ بھی معمولی دروازہ نہیں ہے، دروازہ وہ ہے جس پہ نبی کھڑے ہو کر سلام کرتے تھے، دروازہ وہ ہے جس پہ جبریل آ کر سیدہ کی عظمت کا قصیدہ پڑھتے تھے، دروازہ وہ ہے جس پہ ملک الموت آنے کی اجازت مانگتا تھا۔ سورہ نور آیت نمبر 36 نازل ہوئی، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ ویسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی تسبیح پڑھی جاتی ہے، ان گھروں کی تعمیر کرو۔ اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ وہ گھر کون سے ہیں جنہیں بنانے کا اللہ نے حکم دیا ہے؟ نبی نے فرمایا بیوت الانبیاء، وہ انبیاء کے گھر ہیں۔ برابر میں حضرت ابو بکر بیٹھے تھے، سنی حوالے کے ساتھ بات کر رہا ہوں، اہل سنت کی کتاب کا حوالہ ہے۔ حضرت ابو بکر نے مولا علی کے گھر کی طرف اشارہ کر کے کہا ھذا المکان منہا، یہ علی و بطول کا گھر ان گھروں میں ہے جن کو بنانے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ نبی نے بے ساختہ فرمایا نام من افضلہا، یہ ان سب سے افضل ہے۔ جو گھر سب سے افضل گھر تھا وہ کیا جلانے کے قابل تھا؟ عزادارو، جب دروازہ آدھا جل گیا نا تو ایک شخص نے اپنے غلام سے کہا اسے لات مار کے گرا دیا، اور وہ غلام آگے بڑھا اور اس نے جب سیدہ کے دروازے پہ لات ماری تو سیدہ دروازے کے نیچے تھی۔ ایک شخص کہتا ہے کہ ہم دروازے کے اوپر پیر رکھ رکھ کے اندر جا رہے تھے، میں پیر رکھنے لگا تو مجھے اندازہ ہوا کہ فاطمہ دروازے کے نیچے ہیں۔ تصور کرتے ہیں تو حالت خراب ہو رہی ہوتی ہے۔ کہتا ہے میں نے پیر ہٹا لیا کہ اس بی بی کا مقام بہت بلند ہے، مگر علی کا بغض مجھ پہ غالب آیا اور میں نے دروازے پر پیر رکھ دیا تو ایک آواز آئی فضا میرا محسن شہید ہو گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہیں، جب مجلس میں بیٹھا کریں تو تکلف نہ کیا کریں، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، میرے بعد یہ سلسلہ جاری ہے۔ سیدہ پہلو شکستہ بی بی، آواز آئے گی محشر میں اپنی آنکھیں بند کرو، حتیٰ تجوز فاطمہ، فاطمہ کی سواری آ رہی ہے۔ سارا محشر گردنیں جھکائے کھڑا ہوگا، سیدہ کی آمد ہوگی، عرش الہی کے سامنے سے گزرے گی تو اپنے مہاری سے کہیں گی جس نے لگام پکڑی ہوگی گھوڑے کی، عزبہ نامی سواری ہے بی بی کی، روایات اور حدیث کے اندر ایک خوبصورت سواری سجائی جائے گی جس میں بی بی کو بٹھا کے لایا جائے گا۔ آپ اپنے مہاری سے کہیں گی کہ اس سواری کو روک دو، جب سواری رکے گی تو اللہ کی آواز آئے گی فاطمہ کیوں رکی ہو؟ تو بی بی کہیں گی بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، میرے بچوں کو کس جرم میں مارا گیا؟ یا اللہ مجھے آج انصاف چاہیے۔ آواز قدرت آئے گی فاطمہ مانگو، کیا مانگنا چاہتی ہو؟ بی بی فرمائیں گی یا اللہ مجھے حسین ایسا دکھا جیسے عصر عاشورہ تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، کچھ تصور اپنا کربلا لے چلیے، حسین عصر عاشور کیسے تھے؟ حسین کربلا کے میدان میں تنہا ہو گئے، صبح سے عصر تک لاشیں اٹھا لیے، اب کوئی نہ تھا جو حسین کا ساتھ دیتا، گھوڑے پہ تنہا بیٹھے میدان کربلا روانہ ہوئے۔ 6 مہینے کے سفر پر لوٹنے والا ایک عبداللہ ابن عفیف ازدی کوفے میں داخل ہوا۔ کوفے کے بازار بند تھے، دکانیں بند تھی، کوئی مرد نہیں تھا، کوئی چہل پہل نہیں تھی۔
سوچتا ہوا گھر میں داخل ہوا، بیٹی بتا، بیٹی نے استقبال کیا، کہا بیٹی بتا یہ کوفے والے کہاں چلے گئے؟ کہا بابا کچھ فاصلے پر ایک بیابان ہے جسے کرب و بلا کہتے ہیں، وہاں ایک باغی نے خروج کیا ہے، حاکم کا اعلان یہ ہے کہ اس باغی کو اگر کوئی مارنے نہ گیا تو اس کو سزا دی جائے گی، بابا جائیے اور باغی کو قتل کر دیجئے۔ کہتا ہے میں نے پوچھا اس باغی کا نام کیا ہے؟ کہ نام نہیں بتا رہے، ہمیں زبردستی لے کر گئے، سارے مردوں کو زبردستی لے کر گئے، آپ بھی چلے جائیے کہیں آپ کی مخبری نہ ہو جائے۔ عبداللہ کہتا ہے میں نے گھوڑا پھر تیار کیا، روانہ ہونے لگا کہ جاؤں باغی کو ماروں، تو میری بیٹی نے رخصت ہوتے ہوئے مجھ سے کہا بابا آپ جنگ پر جا رہے ہیں اور جنگوں میں مال غنیمت بھی ملتا ہے، مال غنیمت میں اگر یمنی پتھر مل جائے، عقیق یمنی مل جائے تو میرے لیے لے کے آئیے گا، میں گلے کا ہار بنانا چاہتی ہوں۔ عبداللہ کہتا ہے میں گھوڑے پر بیٹھ کر کوفے سے کربلا کی طرف گیا، جب کربلا پہنچا تو عاشور کا دن تھا اور عصر کا وقت تھا، میں نے کیا دیکھا 56 سالہ بوڑھا زخمی ہے، اس کا امامہ کھل کے اس کی گردن میں آ گیا ہے اور وہ اتنا تنہا ہے کہ کوئی اسے پتھر مارتا ہے، کوئی اسے تلوار مارتا ہے، مگر اس کا جلال بھی اتنا بڑا ہے کہ جہاں گھوڑا موڑتا ہے وہاں فوجیں بھاگنے لگتی ہیں۔ تو میں نے ایک بھاگتے ہوئے سپاہی سے پوچھا تم اس اکیلے سے ڈرتے کیوں ہو؟ کہنے لگا تمہیں نہیں پتا اس کے ایک بھائی کا نام عباس تھا، یہ سارا خاندان بہادروں کا خاندان ہے۔ عبداللہ کہتا ہے پھر بھی مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ آخر یہ کون ہے، مگر مجھے اتنا پتا تھا کہ اس کو ماروں گا تو جنگ ٹھنڈی پڑ جائے گی، جنگ ختم ہو جائے گی، بس اس کا مرنا رہ گیا ہے۔ کہتا ہے میں ان کے گھوڑے کے پیچھے کمین گاہوں سے لیتا ہوا ان کے گھوڑے کے قریب آ گیا، ان کا گھوڑا چند ذرا کے فاصلے پر تھا، میں نے تلوار نکالی اور ارادہ کیا کہ اس پہ حملہ کروں، جیسے ہی ارادہ کر کے میں نے تلوار کھینچ کر ایک قدم بڑھنا چاہا، انہوں نے مڑ کر مجھے دیکھا اور کہا عبداللہ قریب آؤ۔ عبداللہ کہتا ہے میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے، یہ کون ہے جو میرے نام سے پکار رہا ہے؟ میں ڈر کر کھڑا ہو گیا تو پھر آواز آئی عبداللہ قریب آؤ، میں نہیں بڑھا تو انگوٹھی اتار کے کہا یہ عقیق یمنی ہے، اپنی بیٹی کو جا کے دینا اور کہنا میں باغی نہیں ہوں، میں نبی کا نواسا حسین، کربلا کے میدان میں نانا کا دین بچانا ہے۔ عبداللہ پیروں میں گر گیا، مولا حسین آپ ہیں؟ کہا عبداللہ واپس چلے جاؤ، کوفے چلے جاؤ۔ کہا مولا آپ کو تنہا چھوڑ کر کیسے چلا جاؤں؟ سنیں گے آخری جملہ، میرے مولا نے فرمایا واپس چلے جاؤ۔ عبداللہ کہتے ہیں مولا آپ کو تنہا چھوڑ کر کیسے چلا جاؤں؟ فرمانے لگے کچھ دن بعد میری زینب آئے گی، اسے چادریں لا کر دے دینا، میری بیویوں کے گھروں کی چادریں چھینی جائیں گی۔ اللہ لعنت اللہ الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ گھوڑے تو دوڑے لاشا شبیر پہ مگر تاریخ نے یزید کو پامال کر دیا۔ ارباب اعزاز تشریف رکھے، مجلس اعزاز کا سلسلہ جاری ہے۔ قاری القصائد ذاکر آل اطہار شفقت رضا شفقت آپ لاہور فضائل المصائب آل محمد بیان فرمائیں گے۔ معزز سامعین تشریف رکھیں۔ اس سے پہلے کہ جناب ذاکر آل یاسین شفقت رضا شفقت صاحب زینت ممبر ہوں، چند اعلان ہے وہ سماعت فرما لیں۔ 18 جولائی بروز اتوار اسی دربار عالیہ میں صبح سے لے کر شام تک مجلس اعزاز برپا ہوگی، جس میں بحر المصائب ذاکر آل اطہار سید صادق حسین شرازی آپ مانگوال، سید الذاکرین سید شاکر حسین نقوی آپ وطنہ، آپ شکیل عباس ربانی صاحب آپ کبیر والا اور بھی دیگر علماء اکرام اور ذاکرین نظام خطاب فرمائیں گے۔
18 جولائی بروز اتوار اسی دربار پر مجلس اعزا برپا ہوگی صبح سے لے کر شام تک تمام مومنین سے بھرپور شرکت کی اپیل ہے 25 جولائی بروز اتوار سالانہ مجلس اعزا موضع وطنہ میں ملک غلام حسین ملک جمیل حسین ملک خلیل حسین کے زیر اہتمام صبح 8 بجے سے لے کر شام تک یہ مجلس اعزا برپا ہوگی اس میں پڑھنے والے جناب سید شاکر حسین نقوی صاحب غلام عباس فرید کا سید شبیر حسین بخاری آپ تریڈے والی ذاکر ملک قلم عباس علوی ملک سیف علی کھوکر صاحب ناصر عباس جویہ صاحب غلام عباس بھنگو صاحب سید باقر حسین شاہ صاحب سید اقرار مہدی صاحب ملک سلامت علی سید عرفان صاحب نقوی صاحب اور آخر میں سید زرگام عباس شاہ صاحب آپ جنگ شبیر برآمد کروائیں گے تمام مومنین سے بھرپور شرکت کی اپیل ہے 11 جولائی بروز اتوار گاؤں چک بوٹا میں صبح سے لے کر شام تک مجلس اعزا برپا ہوگی جس میں ملک کے نامور علماء اکرام اور ذاکرین نظام خطاب فرمائیں گے مومنین سے بھرپور شرکت کی اپیل ہے 11 محرم الحرام برمکان محمد بوٹا قریشی مرحوم بستی امین پورہ میں بعد از نماز مغربین مجلس اعزا برپا ہوگی جس میں ملک کے نامور علماء اکرام اور ذاکرین نظام خطاب فرمائیں گے مومنین سے بھرپور شرکت کی اپیل ہے لبے پیغمبر آخر کا وظیفہ زہرا لبے پیغمبر آخر کا وظیفہ زہرا چشم قرآن سے دیکھو تو صحیفہ زہرا چشم قرآن سے جو دیکھو تو صحیفہ زہرا عصمت و عفت و حکمت کا خزینہ زہرا اب تو معبود کے مابین وسیلہ زہرا اس وسیلے کی اگر رہنمائی نہ ملے خود رسولوں کی دعاؤں کو رسائی نہ ملے اس وسیلے کی اگر رہنمائی نہ ملے خود رسولوں کی دعاؤں کو رسائی نہ ملے جناب خطیب آل محمد عکاس غم محمد عباس جوادی صاحب زینت ممبر ہوا چاہتے ہیں بآواز بلند صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم بے حق بسم اللہ الرحمن الرحیم بے عظمت بسم اللہ الرحمن الرحیم بے حرمت بسم اللہ الرحمن الرحیم بے فضل بسم اللہ الرحمن الرحیم بے رحمت بسم اللہ الرحمن الرحیم لے خمسطن بحق مظلوم رب صلی علی محمد و آل محمد بریلا صفی عذاب میں دربار قبول فرما مالک جو حد تیری بارگاہ بلند نے حاجات پور فرما بانیان مجلس میرے بھائی دے عزت وقت رزق اضافہ فرما مالک اللہ کوئی بیمار ہے صحت عطا فرما